الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آج میں جس سرزمین کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں اس سرزمین کے ساتھ ہمارا تعلق عقیدے کا بھی ہے، ایمان کا بھی ہے اور غیرت کا بھی ہے۔ اس سرزمین کا نام ہے فلسطین۔ فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر جو قیامت جاری ہے وہ ایک دردناک داستان ہے۔ کتنے فلسطینی مسلمان شہید ہو گئے، کتنے بچے یتیم ہو گئے اور کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی، اور کتنے ہی فلسطینی ہیں جو زخمی ہو گئے۔ کتنے فلسطینیوں کو گھروں سے بے گھر کر دیا گیا، اور کتنے ہی فلسطینی ایسے ہیں جو کل تک مالدار تھے اور آج فقیر ہو گئے۔ فلسطین صرف ایک قوم کا مسئلہ نہیں بلکہ امت مسلمہ کے ایمان کا مسئلہ ہے، کیونکہ اس سرزمین کے ساتھ ہمارا دینی اور روحانی رشتہ ہے۔ قرآن مجید نے اس سرزمین کو مبارک فرمایا ہے۔ 15 پارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 کے اندر اللہ فرماتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ تو قرآن مجید نے اس جگہ کو مبارک فرمایا ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں مسجد اقصی واقع ہے۔ مسجد اقصی وہ مسجد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی مسجد کی طرف زیادہ ثواب کی نیت سے نہیں جا سکتا سوائے 3 مساجد کے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ ان 3 مساجد کی طرف تو جا سکتا ہے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، ان مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف زیادہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے نہیں جا سکتا۔ تو جن 3 مساجد کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، ان 3 مساجد میں سے ایک مسجد مسجد اقصی ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام کے اندر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد نبوی اور مسجد اقصی کے اندر ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ مسجد اقصی وہ مسجد ہے جس کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے 16 یا 17 ماہ چہرہ کر کے نماز ادا فرمائی۔ مسجد اقصی وہ مسجد ہے جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر کے دوران انبیاء کو امامت کرائی۔ امام بھی نبی تھا اور مقتدی بھی انبیاء تھے۔ یہ ایسی عبادت ہے جو صرف مسجد اقصی کے اندر ہوئی ہے، باقی کسی مسجد کے اندر نہیں ہوئی، نہ مسجد حرام کے اندر، نہ مسجد نبوی کے اندر، نہ کسی اور مسجد کے اندر۔ تو مسجد اقصی جو ہے وہ اسی سرزمین پر واقع ہے۔ اسی سرزمین کو ارض انبیاء بھی کہا جاتا ہے، یعنی انبیاء کی سرزمین۔ بہت سے انبیاء کا جائے مسکن یہ سرزمین رہی۔ کتنے ہی انبیاء ایسے تھے جن کی پیدائش اسی سرزمین پر ہوئی، بیت المقدس فلسطین کے اندر ہوئی، اور پھر ان کی قبریں بھی یہاں پر ہی ہیں۔ اور کتنے ہی انبیاء ایسے تھے جو دوسرے ملکوں میں پیدا ہوئے لیکن انہوں نے ہجرت فرما کر اس سرزمین میں وہ آئے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام،
اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم سے ہجرت فرما کر اس سرزمین پر آئے جہاں پر اللہ رب العزت نے برکتیں رکھی تھی، اور وہ یہی سرزمین تھی فلسطین کی سرزمین۔ تو جس طرح میں نے ذکر کیا کہ اس سرزمین کو ارض انبیاء بھی کہا جاتا ہے، یعنی انبیاء کی سرزمین، کہ بہت سے انبیاء کا جائے مسکن یہ سرزمین رہی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جائے مسکن بھی یہی جگہ رہی۔ پھر زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی جگہ پر ہوئی۔ اللہ رب العزت نے زکریا علیہ السلام سے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اے زکریا ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں کہ آپ کی اولاد ہوگی جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں بیٹا دیا، اور اس کی پیدائش بھی اسی جگہ پر ہوئی۔ کرتے کرتے حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی جگہ پر ہوئی۔ پھر اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل دیے، وہ بھی اسی جگہ پر دیے۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام جب حاملہ ہو گئی اور اپنی آبادی سے دور چلی گئی اور ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، یہ جو خشک تنہ ہے آپ اس کو ہلائیں، تر کھجوریں آپ کے اوپر گریں گی۔ اور پانی کا ایک چشمہ اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام کے لیے جاری فرما دیا، اور پھر جو ہے وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اللہ نے فرمایا فَكُلِي، کھاؤ، وَاشْرَبِي، اور پیو، اور اپنے بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی سرزمین پر ہوئی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بہت سے انبیاء کی پیدائش اس جگہ پر ہوئی، بیت المقدس فلسطین کے اندر، اور پھر بہت سے انبیاء ایسے تھے جو یہاں پر پیدا تو نہیں ہوئے لیکن انہوں نے ہجرت فرما کر اس علاقے میں وہ لوگ آئے، اور اللہ رب العزت سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ میری قبر جو ہے اس سرزمین میں ہو، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، اے قوم داخل ہو جاؤ اس سرزمین میں جو مقدس زمین ہے، پاک زمین ہے۔ تو بہت سے انبیاء کا جائے مسکن جو ہے وہ یہ جگہ رہی ہے۔ آج کل یہی زمین جس کو ارض انبیاء کہا جاتا ہے، انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے، وہاں کے مسلمان جو ہے انتہائی تکلیف اور مصیبت سے گزر رہے ہیں۔ اسرائیلی افواج کی بمباری، جبر، قتل و غارت گری ان کے اوپر جاری ہے۔ مسجد اقصیٰ کو مسمار کیا جا رہا ہے، بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، اور روز بروز فلسطینیوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں۔ اس صورتحال کو دیکھ کر ہر مسلمان کو ان کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے، ان کے دکھ درد میں تمام مسلمانوں کو شریک ہونا چاہیے، کیونکہ تمام مسلمان جو ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، چاہے وہ جس نسل سے ہوں، جس رنگ سے ہوں، جس ملک میں رہتے ہوں، لیکن جب مسلمان ہیں تو وہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان کے ساتھ جو ہے ایک جسم کی مانند ہے۔ جس طرح جسم کے ایک عضو کے اندر تکلیف ہوتی ہے تو تمام جسم جو ہے وہ درد محسوس کرتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے، اسی طرح جب کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے گی تو باقی جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو تکلیف اور احساس ہوگا اپنے مسلمان بھائی کا کہ میرے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، مصیبت پہنچ رہی ہے، تو مجھے بھی ان کی تکلیف کا، ان کی مصیبت کا احساس ہے۔ پھر جب احساس ہوگا مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی کا تو اس کی حاجت کو پورا کرے گا، اس سے اس ظلم کو دور کرے گا، اس مصیبت کو دور کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ تو اب فلسطینی مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ان کے دکھ درد کے اندر پورے کے پورے شریک ہوں،
حسب استطاعت ان کی مدد کرے، ان کے ساتھ مالی امداد کرے۔ تو باقی مسلمانوں کو فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنی چاہیے، ان کے غم کے اندر پورا کا پورا شریک ہونا چاہیے، اور 4 کاموں کا اہتمام کرنا چاہیے، تبھی ہم ان کے ساتھ تعاون کرنے والے ہوں گے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جسمانی طور پر ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائے، ان کے ہاں پہنچ جائے، ان کی مدد کریں۔ لیکن اگر ہم ان کے ہاں نہیں پہنچ سکتے، وہاں جا کر ان کی مدد نہیں کر سکتے، تو دوسرے نمبر پر ان کے ساتھ مالی امداد کرے، زیادہ سے زیادہ ان کو مال راشن بھیجے، تاکہ وہاں پر جو لوگ بھوکے ہیں، بھوک سے بےتاب ہیں، ان کی ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ مدد کریں مال کی صورت میں۔ تو پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ ہم وہاں پر بنفس نفیس ذاتی طور پر پہنچ جائیں، لیکن اگر ذاتی طور پر نہیں پہنچ سکتے تو دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ مالی امداد کریں، تاکہ وہ لوگ جو ہے کھا پی سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان تو ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے مسلمان کو نہ ظالم کے حوالے کرتا ہے، نہ خود اس کو تکلیف دیتا ہے، اور جب اس کو کوئی حاجت ہو تو اس کی حاجت کو پورا کرتا ہے، اور جب مسلمان مصیبت کے اندر ہوتا ہے تو اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے، اور جب اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر پردہ رکھتا ہے۔ تو مسلمان کا تو کام یہ ہے کہ اس کی حاجت کو پورا کرے۔ تو ہم کس طرح حاجت کو پورا کر سکتے ہیں فلسطینی مسلمانوں کی؟ تو ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مالی امداد کریں۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، فلسطینی مسلمانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، صبح شام ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، آپ کو میں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر آپ وہ عمل کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کو دشمنوں سے بچا لے گا اور آپ کو بھرپور رزق دے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صبح و شام دعاؤں کا اہتمام کریں، کیونکہ دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے، اس کے ذریعے اللہ رب العزت آپ کو دشمنوں سے بچا لے گا اور اللہ رب العزت آپ کو بھرپور رزق عطا فرمائے گا۔ تو دعا جو ہے ایک آسان عمل ہے اور پھر اونچا عمل ہے۔ دعا کے ذریعے انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، اور دعا جو ہے عام، خاص، فقیر، مالدار ہر کوئی کر سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے فلسطینی مسلمانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور چوتھے نمبر پر ہمیں چاہیے کہ ہم اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، اور 100% بائیکاٹ کریں، کیونکہ جب ہم ان کے مصنوعات کو استعمال کرتے ہیں تو انہی پیسوں کے ذریعے وہ لوگ اسلحہ خریدتے ہیں، اور اسی طرح وہ جو ہے بم خریدتے ہیں، اور ہمارے مسلمان فلسطینی بھائیوں کے اوپر جو ہے ان بموں کو گراتے ہیں، وہی اسلحہ جو ہے ان کے اوپر استعمال کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسرائیلی مصنوعات کا 100% بائیکاٹ کریں۔ ان کی جتنی بھی کمپنیاں ہیں، کوکا کولا، نیسلے، پیپسی، KFC، ان تمام کمپنیوں کا ہم مکمل طور پر بائیکاٹ کریں۔ ان کمپنیوں سے ہم اشیاء کو نہ خریدیں۔ جب ہم ان اشیاء کو نہیں خریدیں گے، ان کمپنیوں کا ہم بائیکاٹ کریں گے، تو اس کے ذریعے اسرائیل کی جو مصنوعات ہیں، اسرائیل کی جو خرید و فروخت ہے، ان کی جو معیشت ہے وہ کمزور سے کمزور ہوتی جائے گی، اور اس طریقے سے ہم مظلوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ اور دشمنوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے ہم ان کو جو ہے زہر کر سکتے ہیں، ان کو جو ہے ہم جو ہے اپنے پاؤں کے نیچے لا سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم ان کی معیشت کو تباہ کر دیں گے، ان کی معیشت کو کمزور کر دیں گے، تو دن بدن وہ جو ہے پستی کی طرف چلے جائیں گے، اور جو مسلمان ہیں، مظلوم فلسطین ہیں، ان کی زیادہ سے زیادہ مدد ہو جائے گی۔ اور اس کی مثال کہ ہم جو ہے دشمن کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، اس کی مثال ہمیں دور نبوی کے اندر سے بھی ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی دشمن کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا، اور اس کے ذریعے انہوں نے دشمن کو زہر کیا اور ان کو اپنے پاؤں کے نیچے لا کر کھڑا کر دیا۔ اس کی 2 مثالیں میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ دور نبوی کے اندر تو بہت سے مثالیں ہیں، لیکن 2 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں بطور نمونہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی، اور غزوہ بدر سے پہلے، ہجرت کے بعد اور غزوہ بدر سے پہلے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک انصاری صحابی تھے۔
انہوں نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آئے عمرہ کے لیے۔ جب وہ مکہ مکرمہ پہنچے تو ابو جہل ان سے الجھنے لگا اور کہا کہ آپ نے ہمارے دشمنوں کو مدینہ منورہ کے اندر جگہ دی، پھر آپ ان کی مدد بھی کر رہے ہیں، اور اب آپ اتنے اطمینان سے آ گئے یہاں پر عمرے کے لیے، میں آپ کو عمرہ نہیں کرنے دوں گا۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو جہل، اگر آپ مجھ سے الجھو گے، مجھے عمرہ نہیں کرنے دو گے، تو یہاں سے جو قافلے جاتے ہیں تجارت کی غرض سے شام کی طرف، تو راستے میں ہمارا علاقہ آتا ہے، تو ہم ایسا کریں گے کہ آپ کے لوگوں کو وہاں پر روک لیں گے اور ان کو جو ہے آگے نہیں چھوڑیں گے شام کی طرف۔ اس طرح آپ کا جو تجارتی ماحول ہے شام کے لوگوں کے ساتھ وہ رک جائے گا، آپ ان کے ساتھ تجارت نہیں کر سکو گے۔ ابو جہل نے جب یہ بات سنی کہ اس وجہ سے تو ہمیں بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا معاشی طور پر، تو انہوں نے سعد بن معاذ کو چھوڑ دیا، اور پھر سعد بن معاذ نے وہاں پر اطمینان کے ساتھ عمرہ کیا اور واپس اپنے علاقے چلے گئے۔ تو جو معاشی ناکہ بندی کی جو دھمکی دی تھی سعد بن معاذ نے وہ کام آ گئی۔ اسی طرح یمامہ کے علاقے میں بنو حنیفہ کا سردار تھا حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، صحابہ کرام نے ان کو پکڑا اور مسجد نبی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی تشریف لائے، دیکھا کہ ثمامہ بن اسال مسجد کے ستون کے ساتھ باندھا ہوا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا میں معاملہ کروں؟ تو ثمامہ بن اسال نے فرمایا کہ اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن اگر آپ مجھے آزاد کر دیں تو میں آپ کا احسان نہیں بھولوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کو آزاد کر دیا جائے، چنانچہ صحابہ نے حضرت ثمامہ بن اسال کو آزاد کر دیا۔ حضرت ثمامہ بن اسال 2-3 دن وہاں پر رہے اور پھر حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول فرما لیا۔ اسلام کے قبول کر لینے کے بعد حضور علیہ السلام سے اجازت لے کر مکہ مکرمہ آئے عمرے کے نیت سے، تو وہاں پر لوگوں کے اندر یہ مشہور ہو گیا کہ ثمامہ بن اسال جو ہے وہ مسلمان ہو گئے۔ چنانچہ قریش کے لوگوں نے ان کے اوپر غصہ کیا، ان کو تنگ کرنے کی کوشش کی، تو حضرت ثمامہ بن اسال نے فرمایا کہ اگر آپ مجھے تنگ کرو گے، میرے اوپر غصہ کرو گے، تو میں واپس یمامہ کے علاقے جاؤں گا، وہاں سے جو گندم آپ کے علاقے میں آتی ہے وہ گندم جو ہے اس کی سپلائی میں بند کر دوں گا، اور آج کے بعد جو ہے گندم کا ایک دانہ بھی وہاں سے نہیں آئے گا۔ پھر حضرت ثمامہ بن اسال نے اس کے اوپر عمل کیا۔ جب واپس اپنے علاقے گئے، وہاں پر کسانوں سے کہا کہ آج کے بعد جو ہے مکہ مکرمہ گندم کا ایک دانہ بھی نہ بھیجو۔ چنانچہ وہاں کے جو کسان تھے انہوں نے گندم کی سپلائی بند کر دی مکہ مکرمہ کی طرف۔ مکہ مکرمہ کے جو لوگ تھے وہ لوگ جو ہے گندم کے اعتبار سے قحط میں مبتلا ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہمارے اور آپ کے درمیان یہ معاہدہ ہوا ہے کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، لیکن آپ ایک صحابی حضرت ثمامہ بن اسال انہوں نے کسانوں کے اوپر پابندی لگا دی ہے کہ گندم کا ایک دانہ بھی مکہ مکرمہ کی طرف نہ جائے، تو آپ انہیں حکم کریں کہ گندم کی سپلائی جو انہوں نے روکی ہوئی ہے اس کو بحال کر دے، کیونکہ ہم قحط میں چلے گئے ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثمامہ بن اسال کی طرف خط بھیجا اور فرمایا کہ جو گندم کی سپلائی آپ نے روکی ہوئی ہے مکہ مکرمہ کی طرف تو اس کو بحال کر دیا جائے۔ چنانچہ پھر حضرت ثمامہ بن اسال نے حضور علیہ السلام کی بات مان لی اور گندم کی جو سپلائی روکی ہوئی تھی اس کو بحال کر دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ جب صحابہ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ تجارت بند کر دی، معاشی ناکہ بندی کر دی، تو دشمن جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے، مسلمان کے پاؤں کے نیچے آ گئے۔ تو اس طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے فلسطین کے جو دشمن ہیں، جو ہمارے بھی دشمن ہیں، اس کی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کریں، ان کی جو اشیاء ہیں ان کو ہم نہ خریدیں۔ جب ہم ان کی مصنوعات کو نہیں خریدیں گے تو اس طرح جو ہے ان کی معیشت جو ہے دن بدن کمزور ہوتی جائے گی، اور مظلوم فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ دن بدن مضبوط ہوتا جائے گا۔ تو ہم نے کام یہ کرنا ہے کہ ایک تو ان کے ساتھ مالی امداد کرنی ہے فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ،
دوسرے نمبر پر زیادہ سے زیادہ ان کے لیے دعائیں کرنی ہے، اور تیسرے نمبر پر جو ان کے دشمن ہیں ان کی مصنوعات کا مکمل طور پر بائیکاٹ کرنا ہے۔ جب ہم یہ کام کریں گے تو من حیث القوم کسی نہ کسی طور پر ہم مظلوم فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ مدد کرنے والے ہوں گے۔ اللہ رب العزت فلسطینی مسلمانوں کا حامی اور ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔